ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر برطانیہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ برطانیہ جان بوجھ کر خطے میں مسئلہ کشمیر چھوڑ کر گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے فکر مند ہیں۔ بھارت خطے میں مسلمانوں کو دبانے کی روش ترک کرے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال برطانوی حکومت کے ان شیطانی اقدامات کا نتیجہ ہے جو اس نے برصغیر کو چھوڑتے وقت کیے تھے۔ ایران کے روحانی پیشوا نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن بھارت کو کشمیر کے معاملے پر انصاف کرنا پڑے گا۔ وہ کشمیریوں سے مناسب رویہ رکھے۔ بھارت اپنی کشمیر پالیسی کو مناسب بنائے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ انہیں کشمیر میں مسلمانوں کی حالت زار پر تشویش ہے۔ بھارت سے توقع ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور خطے میں مسلمانوں پر ظلم کی روش کو ترک کرے گا۔ یاد رہے 2 دن قبل تہران میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے کشمیریوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر آج وادی میں نافذ کرفیو کو 17 دن ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں رابطے کے تمام ذرائع بھی منقطع ہیں۔ کینیڈا کی جانب سے شہریوں پر مظالم میں ملوث 7 بھارتی افسروں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ان میں 2 سابق لیفٹیننٹ جنرل، 3 سابق بریگیڈیئر اور 2 انٹیلیجنس افسر شامل ہیں۔ کینیڈا کی امیگریشن کے مطابق تمام افسر مقبوضہ کشمیر میں مظالم میں ملوث رہے ہیں۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی مخالفت کرنے والے سابق وزیر اور کانگریس کے رہنما چدمبرم کو گرفتار کر لیا ہے۔ چدمبرم پر الزام ہے کہ انہوں نے 2007 میں بطور وزیر خزانہ INX گروپ میں بیرونی سرمایہ کاری کی منظوری کے عوض رشوت وصول کی، تاہم وہ الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ گزشتہ روز دہلی ہائی کورٹ میں ان کی عبوری ضمانت خارج ہونے کے بعد کانگریسی رہنما نے سپریم کورٹ میں درخواست کی کوشش کی، تاہم اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے چدمبرم کا کہنا تھا کہ انہوں نے سرمایہ کاری کے معاملے پر ان کا یا ان کے اہل خانہ کے کسی فرد پر نہ تو کوئی الزام ہے، لیکن ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بڑا جرم ہوا ہے۔ چدمبرم نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کی سخت مخالفت کی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا آج 18واں دن ہے۔ حریت قیادت کا صبر جواب دے گیا ہے۔ رہنماؤں نے عوام سے جمعۃ المبارک کو کرفیو توڑ کر گھروں سے نکلنے، بھارتی ہتھ کنڈے ناکام بنانے کی اپیل کی ہے۔ سری نگر کی دیواروں پر پوسٹر لگ گئے ہیں۔ گزشتہ روز کرفیو کا 17واں دن تھا۔ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد دوران کرفیو پہلی مزاحمت پر ایک سیکیورٹی اہلکار مارا گیا تھا۔ اس سے قبل قابض سیکیورٹی اہلکاروں نے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ سری نگر سے 40 نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اب تک 6000 سے زیادہ کشمیری گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت رہنما نے جھکنے سے انکار کر دیا، جبکہ لڑنے کو تیار ہیں۔ حریت قیادت نے آخری سانسوں تک قابض بھارت سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ راتوں رات سری نگر کے در و دیوار کو حریت رہنما کے پیغامات سے بھر دیا گیا ہے۔ پوسٹرز میں حریت قیادت کی جانب سے قابض فوج کے خلاف مظاہروں کی اپیل کی گئی ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ عوام گھروں سے نکلیں، جمعۃ المبارک کو تمام رکاوٹیں توڑ کر قابض بھارت کو بتا دیں، کشمیری غلام نہیں ہیں۔ حریت قیادت نے علماء کو بھی پیغام دیا ہے کہ جمعے کے خطبات میں لوگوں کو گھروں سے نکلنے اور گلی گلی جگہ جگہ قابض فورسز کے سامنے انسانی دیوار بننے کا پیغام پہنچا دیں۔ بھارتی قابض فوج نے بارامولہ کے علاقے میں ایک نوجوان جس کا نام مومن احمد غوری ہے کو شہید کیا، جبکہ جوابی رد عمل کے طور پر کشمیریوں نے بھارتی اہلکار کو مار ڈالا۔
جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے۔ کشمیر کی دشمنی پر بھارتی وزیر برائے ہائیڈرو پاور نے کہا ہے کہ پاکستان جانے والا پانی بند کرنا اولین ترجیح ہے۔ ہائیڈرو پاور اور دیگر پروجیکٹ بنا کر زرعی پانی کو بھارت میں ہی استعمال کریں گے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کو زیادہ پانی دیا جا رہا ہے اور موجودہ حکومت کی کوشش ہے کہ اس پانی کو پاکستان بھیجنے کی بجائے بھارت میں زراعت کے لیے استعمال کیا جائے۔ بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بھارت کے حصے پانی نہ دیا جائے۔ اس کو روکنے کے لیے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اور ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے خطرے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ عالمی تنظیم نے اقوام متحدہ سے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی سے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار کشمیر میں ہندوتوا پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وادی میں کئی لاکھ بھارتی فوجی تعینات ہیں اور مسلمان اکثریت پر اقلیتی ہندو فوج کی حکمرانی ہے۔ ایسے میں مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر قتل عام شروع ہو سکتا ہے۔ جینوسائیڈ واچ نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ ہے۔ اقوام متحدہ اور دنیا بھر کے ممالک بھارت کو کشمیریوں کی نسل کشی روکنے کی وارننگ دے۔ مسلمان رہنماؤں کو جلا وطن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا گروپ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق سابق بیوروکریٹس اور فوجی افسروں کے ایک مشترکہ گروپ نے بھارتی سپریم کورٹ میں ایک مشترکہ درخواست دائر کی ہے، جس میں آرٹیکل 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر کی عوام کی رائے لینا ایک آئینی ضرورت ہے، جبکہ اس آرٹیکل کو ہٹانے کے لیے کوئی رائے شماری نہیں کرائی گئی۔ وہاں کے لوگوں کی مرضی جانے بغیر آرٹیکل 370 کو ہٹانا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔